دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ، جس کو بنانے میں 144 ارب کا خرچہ ہوا۔ ایلون مسک ایسی 160 بلڈنگ ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کی سب سے مہنگی کار مرسیڈیز بینز کی ایک ہی وقت میں 125 فیکٹری بھی لے سکتا ہے، اور ساتھ میں آئیفل ٹاور جیسی 400 بلڈنگ بھی بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، ایلون مسک جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ساتھ ٹویٹر کے بھی مالک ہیں، وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں بل گیٹس اور ایمیزون کے اونر جوس بیزوس کو بھی پیچھے چھوڑ کر نمبر 1 پر کھڑے ہیں۔ جس شخص کا نام 2020 کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ٹاپ 10 میں بھی نہ تھا، اس کا نام 2021 کی شروعات میں سیدھا پہلے نمبر پر کیسے آیا؟ ناظرین، ایلون مسک آج کی تاریخ میں 190 بلین ڈالرز کے مالک ہیں، جو بنتے ہیں 19,000 ارب روپے۔ یہ پیسہ کتنا زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ نے ویڈیو کی شروعات میں لگا لیا ہوگا۔ لیکن اتنے کم وقت میں ایلون مسک نے اتنی ترقی کیسے حاصل کی، یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگلز پر سرچ کر رہی ہے۔ ایلون مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو اس دور میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ حالات کے دباؤ نے ایلون مسک کو ٹین ایج سے ہی لکڑی کاٹنے کے کارخانے میں کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایلون مسک کو چند پیسے پیٹ پالنے کے لیے ملتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک نے 1998 میں فزکس اور بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹ اسکیپ نامی مشہور IT کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی دوران ایلن مسک کا ایڈمیشن اسٹینفورڈ یونیورسٹی PhD پروگرام میں ہو گیا۔ PhD پروگرام کے دوسرے ہی دن انہوں نے اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 نامی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیونکہ دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور دن کے ٹائم پہ اسی کمپیوٹر پہ ویب سائٹ چلتی تھی، رات کو ویب سائٹ پہ کام کیا جاتا تھا۔ آخرکار ایلون مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لائی، اور سال 2000 میں کوپیک نے Zip2 کو 308 بلین میں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $24 ملین تھا، جو آج کے دور میں 180 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا ایلن مسک کی زندگی کہ اس موڑ پر آگے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلن مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ایک ویب سائٹ کھولی، جو تھوڑے ہی ٹائم میں پے پل کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی، اور 2002 میں پے پیل کو ای بے نے مہنگے داموں میں خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $165 ملین یعنی 1250 کروڑ بنتا ہے۔ 2002 میں ہی ایلن مسک نے ایک اسپیس نامی کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف راکٹ اور ایئر کرافٹ ڈیزائن کیے، بلکہ ان کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلن مسک نے چاند اور مارس پر بھی ٹورسٹ بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں خوب زور و شوروں سے ہو رہی ہے۔ ایلن مسک نے یہاں تک بھی کہہ رکھا ہے ان کو اپنا سب کچھ بیچنا پڑا تو وہ بیچ دیں گے، پر مارس پر انسانوں کی سوسائٹی بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ اسپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر ایک الیکٹرک کار یعنی فیول کے بنا چلنے والی کار کی کمپنی بھی خریدی، جسے دنیا آج ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا کار بنانے کے معاملے میں دنیا کی مضبوط ترین کمپنی مانی جاتی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی کار نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ لوگوں کا فیول پہ ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف فیول کے بغیر آپریٹ ہوتی ہیں، بلکہ اس میں ایلن مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم بھی متعارف کروایا، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے مسافروں کو اپنی منزل پر پہنچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز
टेस्ला में इंस्टॉल की गई हैं वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरी मानी जाती हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक बार चार्ज करने से टेस्ला 540 किलोमीटर सफर करती है। ये इतना फासला है कि अहमदाबाद से मुंबई और पेशावर से लाहौर। जी हाँ, इतना बड़ा सफर, वो भी बगैर गैस और पेट्रोल के। और जितनी बिजली गाड़ी की बैटरी चार्ज होने में लगती है, उसका खर्चा पेट्रोल और गैस में होने वाले खर्चे के तकरीबन 17% कम आता है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। एलन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद स्टारलिंक के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट देने का वादा भी किया है। ये सैटेलाइट्स दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाई गई हैं, जो जमीन से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से देखा जा सकता है। पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया को कवर करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिसकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस न्यूज ने पूरी दुनिया में हलचल मचाकर रख दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से थोड़े ही टाइम में 200 वाला शेयर 800 पर जा पहुंचा और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस सारे गेम में 2020 में एलन मस्क रिचेस्ट लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे। 2021 की शुरुआत में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे बिलियनर्स के मुकाबले में एलन मस्क बहुत ही डिफरेंट है। ना तो इनके पास कोई फैंसी यॉट है और ना ही कोई प्राइवेट जेट। इतना ज्यादा अमीर तरीन इंसान आखिर अपने पैसे कहाँ खर्च करता हो।